بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ الیکشنز جتنا ڈیلے ہوں گے اتنے حالات مزید خراب ہوں گے۔ کے پی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے۔ پنجاب حکومت کی کیا صورتحال ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اس وقت پی ایم ایل این کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ انتخابات کے لیے کوئی بھی ان کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ جب ٹکٹس دینے کا وقت آیا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ٹکٹس تقسیم کیے جائیں گے، تو انہیں امیدوار نہیں مل رہے تھے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، مریم نواز ہوں یا جو بھی ہوں، یہ تمام لوگ آزاد حیثیت میں اب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اول تو الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کی ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے ٹکٹس دینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کی ٹکٹس پر کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ٹکٹس نہیں دے رہے ہیں۔ اور اب تو صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اب تو لوگ پی ایم ایل این چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ناراض ہیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، الیکٹیبلز کچھ ایسے بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا تو ہم تو ہار جائیں گے۔ تو اس کے بعد اب یہ پی ایم ایل این چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک بہت اہم خبر میرے سامنے آئی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مسلم لیگ نون سے اڑان بھرنے اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے بارے بعض اراکین پارلیمنٹ نے غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ اراکین پارلیمنٹ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم نے جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر نہیں لڑنا، جو حالات ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے انہیں الیکٹیبلز نہیں ملیں گے، انہیں الیکشن لڑنے کے لیے اپنے ٹکٹ پر، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر لڑنے کے لیے امیدوار نہیں ملیں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ کچھ رہنماؤں کو کام نہ ہونے کا گلہ ہے، تو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی مشکل ہوگی۔ یہ باقاعدہ طور پر اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بیشنگ ہوتی ہے، عوام کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلقوں میں کام نہیں کروا سکے، چونکہ فنڈز جو تھے وہ تو انہوں نے جو ملے تھے وہ اپنی جیبوں میں ڈال لیے، اور نیچے تک جو ہے وہ فنڈز پہنچائے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے حلقوں میں کام نہیں ہو سکے۔ وہ بھی عوام کو غصہ ہے، ووٹ تو نہیں ملیں گے، اور اس کے بعد نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی مشکل ہوگی۔ جو نون لیگ نے ملک کے حالات کر دیے ہیں اس کے بعد تو اب نہیں، امیدوار تو نہیں انہیں ملنے والے۔ تو خبر یہ ہے کہ جی وزیر مملکت برائے داخلہ عبدالرحمان خان کانجو، چنیوٹ سے رکن قومی اسمبلی، چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ کیسر احمد شیخ کام نہ ہونے اور اہمیت نہ دیے جانے پر باقاعدہ ناراض ہیں۔ اے آر کانجو نے وزیر مملکت کے عہدے سے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ مستعفی ہو گئے ہیں وہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا استعفیٰ بھجوا دیا کہ جی میں کام نہیں کر رہا، میرے حلقے میں لوگ مجھے جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں وہاں پر کام نہیں کروا پا رہا۔ جبکہ کیسر احمد شیخ نے پارٹی سے علیحدگی اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس طرح کے پی میں صوبائی صدر امیر مقام کو ہٹانے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ امیر مقام جو کہ پی ایم ایل این کے بہت اہم لیڈر سمجھے جاتے ہیں، رہنما سمجھے جاتے ہیں، انہیں ہٹانے کی مہم کا باقاعدہ اب آغاز ہو چکا ہے کہ انہیں پارٹی سے نکالا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی میں من پسند افراد کو نوازنے میں امیر مقام آگے آگے ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت کانجو کے مستعفی ہونے پر وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز نے اپنے دوست سے رابطہ کیا، یعنی کہ یہ کانجو سے رابطہ ہوا ہے، اور ان سے درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم کی برطانیہ سے واپسی تک انتظار کریں۔ یہ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم ابھی برطانیہ میں ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان سے کوئی بات چیت کر کے کوئی ڈیل کروا لیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ کر لیں، یعنی کہ وہی بات آ گئی نا کہ جی وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر لیں، کوئی آفر کر دیں آپ کو، کوئی جو ہے وہ بریف کیس آپ کو دے دیں، یا کوئی اور اس حوالے سے کوئی ایسی آفر آپ کو کر دیں۔ کانجو کو اپنی حکومت سے گلہ ہے کہ ان کے کام نہیں ہوتے، الیکشن قریب ہیں، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ عبدالرحمان کانجو نون لیگ ملتان ڈویژن کے صدر بھی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کانجو شہید گروپ کے نام پر الیکشن لڑیں گے، یعنی کہ آزاد حیثیت میں وہ اب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ کانجو گروپ ایک بہت مشہور ہے، وہاں پر الیکٹیبلز جو ہے یہ گردانے جاتے ہیں اور ان کی بہت بڑی برادری ہے، ان کے اپنے علاقے میں ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، لیکن اب جو حالات ہو چکے ہیں وہ اثر و رسوخ بھی اب شاید کسی کام کا نہیں رہے گا، چونکہ لوگوں نے تو اب ووٹ تو دینے نہیں ہیں۔
حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے ووٹ دینے پر منحرف ارکان جنہیں ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے ٹکٹ دیا تھا، اس وقت بھی عبدالرحمان کانجو نے پارٹی فیصلے کے برعکس آزاد امیدوار کھڑے کیے تھے۔ وہ حمزہ شہباز کے بھی خلاف تھے۔ جب انہیں وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے کھڑا کیا گیا تھا اس وقت بھی کانجو گروپ کی جانب سے اپنا امیدوار دیا گیا تھا، جن میں سے ایک نے صوبائی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ کانجو پہلے بھی آزاد حیثیت میں لودھرا سے جیت چکے ہیں۔ ان کا ضلع شہید کانجو گروپ موجود ہے جو مقامی سطح پر مؤثر اور الیکٹیبلز پر مشتمل ہے۔ یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایک گروپ ہے اور الیکٹیبلز ہیں ان کے وہاں پر۔ دوسرا مسئلہ جہانگیر ترین ہے جنہوں نے تحریک انصاف سے بغاوت کر کے نون لیگ کی حمایت کی اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کیسر احمد شیخ بھی آزاد حیثیت سے چنیوٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن ایک مرتبہ جیت چکے ہیں اور 2 مرتبہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے ہیں۔ انہیں وزیر نہ بنائے جانے کا شدید رنج ہے، اس لیے انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ الیکٹیبلز کو جب یہ پارٹی میں لے کر آتے ہیں تو انہیں کس کس طرح کی آفرز دیتے ہیں، کیا کیا لالچ دیتے ہیں کہ جی آپ کو وزیر بنا دیا جائے گا، آپ کو کسی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے گا یا آپ کو فلاں عہدہ مل جائے گا۔ تو یہ لالچ دے کر انہیں اپنی پارٹی میں لے کر آتے ہیں، ورنہ لوگ خود آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کے بھی جس طرح سے پتا ہوگا آپ کو کہ جب ٹکٹس دیے جا رہے تھے تو وہاں پر امیدواروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، انٹرویوز عمران خان کر رہے تھے تو لائنوں میں لگ کر جو امیدوار تھے وہ انٹرویوز دے رہے تھے۔ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد جب ٹکٹس بانٹ دیے گئے تو پھر کچھ ایسے لوگ جو کہ اس امید پر آئے تھے کہ انہیں ٹکٹ ملے گا وہ ناراض بھی ہوئے، ان کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا، جس کے بعد پھر عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نظر ثانی کر لیتے ہیں، جس کو ہم مزید ٹکٹ دے پائیں گے انہیں ہم جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں پر تو کوئی ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لالچ دے کر انہیں جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امیر مقام ہٹاؤ مہم کا آغاز بھی ہو چکا ہے جو کہ مریم نواز کے دورہ ایبٹ آباد سے ہوا تھا، جس کا سردار مہتاب عباسی نے یہ کہہ کر بائیکاٹ کیا تھا کہ وہ مشرف کے وزیر کے ساتھ ایک سٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امیر مقام مشرف کے ساتھ ہوتے تھے، اس کے بعد یہ لوٹے ہو گئے اور نون لیگ میں آ ملے تو اب وہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ امیر مقام مخالف گروپ نے صوبے میں کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا جس میں اقبال ظفر جھگڑا، سردار مہتاب عباسی، سبحان خان اور دیگر شامل ہیں۔ ہفتے کے روز پشاور میں باغی گروپ نے کنونشن منعقد کیا اور ایک مرتبہ پھر امیر مقام کو صوبائی صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ گورنر سردار مہتاب عباسی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے درمیان صوبے پر پرانا تنازع چل رہا ہے۔ امیر مقام کو صوبائی صدر اور وزیر اعظم کا مشیر بنائے جانے پر اس میں مزید شدت آ گئی ہے۔ امیر مقام کو اگر نہیں ہٹایا جاتا تو یہ تمام گروپ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا نون لیگ سے اور یقیناً انہیں شدید مشکلات نون لیگ کو آبویسلی ہوں گی، اور اگر امیر مقام کو ہٹا دیتے ہیں تو مشکلات پھر بھی ہوں گے چونکہ امیر مقام کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا الیکٹیبلز کا گروپ موجود ہے۔ تو امیر مقام کو ہٹانے کی مہم بہرحال جو ہے وہ اب چل رہی ہے اور یہ تمام تر مشکلات آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے بہت بڑی ہونے والی ہیں۔ الیکشنز جب بھی ہوں گے، جنرل الیکشنز جب بھی ہوں، ٹکٹ کون لے گا نون لیگ کا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور جو نون لیگ کی ٹکٹ پر لڑے گا وہ اپنا سیاسی مستقبل داؤ پر لگائے گا، چونکہ اس وقت عمران خان مقبولیت کے عروج پر ہیں، ان کی پارٹی کے ٹکٹس جو ہیں وہ لوگ لینے کے لیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں لیکن نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہی ہے۔ ابھی کچھ لوگ تو جو ہے وہ نون لیگ چھوڑ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں میں مزید کچھ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو شاید وہ کسی طریقے سے پارٹی کو دوبارہ سے یکجا کرنے کے لیے کچھ ایسا اقدام کر پائیں، ادروائز تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور میرے خیال سے نواز شریف آ بھی جائے تو اس وقت جس نہج پر یہ پارٹی پہنچ چکی ہے اب اس کا سیاسی مستقبل دکھائی نہیں دیتا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔